हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी मुबीन खोसा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबीन खोसा ऑफिशियल के नाम से। फ्रेंड्स, सबसे पहले थैंक यू करता हूं कि आपने टाइम निकाला, फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे वापस आए, मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं मॉर्निंग हैबिट्स की। 6 मॉर्निंग हैबिट्स की बात करेंगे जो कि हर अमीर, हर कामयाब इंसान के अंदर पाई जाती हैं, या यूँ समझ लें जिनके अंदर वो पाई जाती हैं ये 6 मॉर्निंग हैबिट्स, वो कामयाब हो जाते हैं। या यूँ समझ लें कामयाब इंसान के अंदर ये पाई जाती हैं। तो आप भी इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आएँ और इनको अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। इन हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी में, इन आदतों को अपनाएं और कामयाब हो जाएं। फिर से कह रहा हूँ, अगर वीडियो तो आपने क्या कहते हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी दोबारा नई आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचती रहें। और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मौसूल होता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एंड पे इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो चलें शुरू करते हैं। अमीर और कामयाब लोगों की कौन सी ऐसी 6 हैबिट्स हैं जो उनको ज़िंदगी में वो हर उन कॉमन, जो अमीर इंसान होता है उसकी ज़िंदगी में कॉमन होती हैं, और हर जो कामयाब होने जा रहा होता है, जिस बंदे की ज़िंदगी में आप 6 ये आदत देख लें तो समझ जाएगा एक दिन ज़िंदगी में कामयाब ज़रूर होगा। पहली हैबिट है साइलेंस। ये एक फार्मूला भी कह सकते हैं इसको, सेवर्स का, SAVERS, सेवर्स। पहली आदत है साइलेंस। फर्स्ट जो एस है उस स्टैंड फॉर है साइलेंस। मेडिटेशन, साइलेंस, ये आपने सुना होगा कि सबसे पहले जब आपने उठना है तो 15 मिनट 20 मिनट पहले उठ जाना है और उठ के साइलेंस, अपने आप को जो है ना साइलेंस रखना है, खामोश रखना है, बस चुप करके बैठना है। जब आप साइलेंस रखेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आपका माइंड जो है ना फोकस हो जाता है। वो आपको जो है ना, जो आपके आइडियाज वो पूरे दिन के ऊपर जो है ना आपके, वो पूरा दिन आपका कंफर्टेबल गुजरता है। जब आप साइलेंस रखते हैं तो आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है। मेडिटेशन जब आप करते हैं तो आपके अंदर एनर्जी आ जाती है जो कि पूरा दिन आपको चलाती है। आप साइलेंस करेंगे। अब कुछ लोग क्या होता है, साइलेंस आप करते हैं कि नहीं, लेकिन क्या होता है कुछ लोग जल्दी उठने के बजाय 15-20 मिनट पहले उठने की बजाय उठते ही लेट हैं। वो पहले इतना लेट उठते हैं। पहली बात तो है क्या कहते हैं उनको, वो सूरज जब चढ़ा होता है तब उठते हैं। अगर गांव देहात में अगर कोई सोता है तो उसको पता होगा कि वो जब सूरज सर के ऊपर आ जाता है तो वो गर्मी लगती है बंदे को, तो वो तब उठते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको टांग मार के उठाया जाता है, ये ले उठ चाय पी, अभी तक सोया हुआ है, चाय बन गई, नाश्ता तैयार है, उठो। तो आपने क्या करना है, 15-20 मिनट पहले उठना है और पहली जो हैबिट है उसको अपनी ज़िंदगी में लेके आना है, और वो है साइलेंस, मेडिटेशन। ये आपने करना है। 10-15 मिनट आपने किसी से कोई बात नहीं करनी और चुप करके जो ना आपने सिर्फ बैठे रहना है और अपने साइलेंस को प्रैक्टिस करना है। 10-15 मिनट आप ये डेली करेंगे, आपकी ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ जो ना फ़ायदा होगा इसका। अब दूसरा सेवर्स फार्मूला था, याद है ना आपको, एस हमने कर लिया, अब सेकंड आ गया ए फॉर अफर्मेशन। अफर्मेशन ये वो होती है, सेल्फ टॉक होती है, जो हम अपने आप के साथ सबसे पहली सुबह जो बात करते हैं कि वो सेल्फ टॉक होती है। और कहते हैं अपने आप के साथ म्यारी गुफ्तगू किया करें। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अफर्मेशन का एक रूल है जो वर्क करता है। जब आप अपने आप के साथ सेल्फ टॉक करते हैं तो बहुत सारे लोग नेगेटिव करते हैं। आप क्या करते हैं, आप बताएं, सुबह जब आप उठते हैं तो आप अपने साथ कौन सी पहली बातें करते हैं? साइलेंस के बाद आपने, अगर नहीं करते तो अब के बाद पॉजिटिव टॉक करनी है। बहुत सारे लोग कहते हैं ओह सत्यानाश हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो जितनी उनकी ज़िंदगी में नुकसानात और क्या कहते हैं वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ हुई होती हैं वो सारी उसको याद कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि वो पॉजिटिव जो है याद करें, पॉजिटिव वर्ड्स। और मैंने आपको पिछली एक उसमें वीडियो में बताया था कि दुआ जो होती है वो यही होती है कि पॉजिटिव इंटेंशन, पॉजिटिव वर्ड और पॉजिटिव इमोशंस के साथ जब मिलते हैं तो दुआ बन जाती है, उसके अंदर बहुत तासीर होती है। तो आपने अफर्मेशन क्या करनी है, अपने आप के साथ जो सेल्फ टॉक करनी है वो म्यारी करनी है। कि मोहम्मद अली जब रिंग के अंदर उतरते थे तो वो कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। वो इसको प्रैक्टिस करते थे और उन्हें लगता था मैं ही ग्रेटेस्ट, मैं ही चैंपियन हूँ, तो वो खेल जीत जाते थे। उनके लिए बड़ी बात नहीं होती। तो आपने अपने आप को क्या करना है, मैं कामयाब हूँ और मैं ये अचीव कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। आपने अपने साथ म्यारी गुफ्तगू करनी है। अफर्मेशन जो है ना वो म्यारी होनी चाहिए, पॉजिटिव टॉक हो। अब एस भी हो गया हमारा, ए भी हो गया। तीसरी चीज़ आ गई वी। सेवर्स का फार्मूला था, याद है ना, वी, विजुअलाइज करना, इमेजिन करना, विजुअलाइजेशन करना कि जो आप बनना चाहते हैं अपने आप को विजुअलाइज करें। आप देखें कि आप कौन सी गाड़ी लेना चाहते हैं, अपनी गाड़ी को दिमाग के अंदर सोचें, ज़रा आंखें बंद करके सोचें ज़रा कैसा लगता है।
اپنی گاڑی کو سوچیں، اپنے ڈریم کے ہاؤس کو سوچیں، آپ کا ڈریم گھر جو ہے اس کو سوچیں، آپ جس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں اس کو سوچیں، آپ کے بچے کیسے ہوں گے اس کو سوچیں، جو چیز جو ہے نا آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو ویژوائز کریں۔ ہم جو ہے نا چونکہ مارننگ ہیبٹس کے اوپر بات کریں اور رچ پیپل اور کامیاب پرسنس کی بات کر رہے ہیں، تو ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں جو ویژوائزیشن امیجنیشن کی پاور ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ وہ کیسے آپ جو ہے نا زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس کو یوز کرتے ہوئے۔ اب امیجنیشن کے اندر بہت بڑی پاور ہوتی ہے، ویژوائزیشن کے اندر بہت بڑی پاور ہوتی ہے۔ آپ امیجن کریں، دنیا میں ایک یہ اصول نکلا ہے کہ جس چیز کو آپ امیجن کر سکتے ہیں اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب امیجن کریں کہ آپ نے نا ابھی آپ کامیاب ہو گئے ہیں اور آپ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ نے وہ حاصل کر لی ہے۔ اب یہاں پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، ایک سٹیج ہے، اب وہاں سے چلے تھے، آپ یہاں پہ پہنچے، آپ نے حاصل کر لیا ہے۔ اب یہاں سے پیچھے مڑ کے دیکھیں آپ نے کیا کیا سٹیپ لیے تھے یہاں تک پہنچنے کے لیے، اس سے پہلے سٹیپ آپ نے کیا لیا تھا، آپ یہاں تک پہنچے، اس کا آپ آگے سے پیچھے کی طرف جائیں۔ ویژوائزیشن کر کے آپ کامیاب انسان خود کو سمجھ کے آپ بیک سٹیپ دیں کہ آپ دیکھیں کہ میں نے وہاں سے وہ سٹیپ لیا تھا، آگے ہوا، یہاں سے پھر میں نے یہ سٹیپ لیا، میں نے ان 2 بندوں کے ساتھ میٹنگ ارینج کی تھی، میں نے اس کے ساتھ یہ والا بزنس کیا تھا، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا۔ آپ کو وہ مائنڈ آپ کا پیٹرن بنا دے گا آپ کو اس جگہ پہ کھڑا کرنے کی۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ میں یہ کام کر کے یہاں تک پہنچا ہوں، یہ سٹیپ لے کے زندگی میں یہاں تک کامیاب ہوا ہوں، تو آپ دوبارہ وہی سٹیپ لینا شروع کر دیں۔ آپ کے مائنڈ کے اندر اتنی پاور ہے کہ یہ جو ہے نا اب دنیا میں جتنی ساری آپ نے دیکھیں بڑی ساری بلڈنگز ہیں، تاج محل ہے، ٹوئن ٹاور ہے، وہ کتنی 2 دفعہ بنتے ہیں۔ پہلی دفعہ ہر گھر ہر بلڈنگ کسی کے ذہن اور دماغ میں بنتی ہے، دوسری دفعہ وہ حقیقت کے اندر بنتی ہے۔ اسی طرح سے آپ کی کامیابی کی پکچر پہلے آپ کے مائنڈ کے اندر کلیئر ہوگی، اس کے بعد آپ کو حقیقت میں آپ کو کامیابی اچیو کریں گے، آپ سکسیس اچیو بعد میں کریں گے، پہلے آپ مائنڈ کے اندر اس کو اچیو کریں گے۔ جب آپ کے مائنڈ کے اندر اچیو کرتے ہیں تو وہ ایک پیٹرن بن جاتا ہے، جب وہ پیٹرن بن جاتا ہے آپ کو پتہ چلتا ہے میں یہ راستے سے گزرتے ہوئے ایسے ایسے یہاں تک پہنچا ہوں، تو آپ جو ہے نا پھر اسی راستے کے اوپر چلتے ہوئے وہاں تک پہنچ جائے۔ تو یہ ویژوائزیشن کی پاور۔ ایک سروے ہوا، ایک مجرم تھا، ایک قیدی تھا امریکہ کے اندر، انہوں نے کہا کہ آپ کو جو ہے نا وہ سزا دیں گے، بلا سزا کون سی دیں گے؟ اس کو بندے کو انہوں نے کہا بھائی سانپ جو زہریلا کوبرا یا سب سے بڑا خطرناک سانپ ہے وہ جو ہے نا اس کو ڈسے گا اور اس سے اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، اور اس کا زہر بھائی منٹ سیکنڈ کے اندر پھیل جاتا ہے۔ اب کیا کیا گیا، وہ جیل کے مجرم کو انہوں نے 15-20 دن پہلے مہینہ بتا دیا۔ اب انہوں نے کہا فلاں طریق کو تمہیں جو ہے نا سانپ کے ساتھ تھرو ڈسایا جائے گا اور اس سے اس کا زہر پھیلے گا، اس سے تمہاری ڈیتھ ہو جائے گی اور ود ان منٹس تم ختم ہو جاؤ گے۔ اب اس بندے کو انہوں نے جیل سے نکالا اور اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور اس کو لے کے آ گئے۔ اب انہوں نے کیا کیا، پہلے اس کو مطلب سانپ دکھایا، ایک بہت زہریلا قسم کا سانپ، خطرناک قسم کا، اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے پٹی باندھ کے نا انہوں نے وہ سانپ ہٹا لیا اور اس کو سوئی ٹائپ کوئی چیز تھی، پن اس کو چبھائی اس کے ماتھے کے اوپر۔ اب اس کو لگا کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا، ڈنگ لگا دیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ حیران رہیں گے کہ مطلب جب سانپ نے تو اس کو ڈسا ہی نہیں تھا، ایک پن کے ذریعے اس کو کیا تھا، تو اس کے جسم کے اندر زہر کہاں سے آ گیا اور اس کی موت کیسے واقع ہو گئی؟ اب 2 رپورٹس ہوئیں، ایک رپورٹس کہتی ہے کہ اس کے جسم کے اندر زہر ہے، جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے وہ کہتی ہے اس کے جسم کے اندر زہر ہے، اس کو سانپ نے ڈسا ہے، جبکہ ایک دوسری رپورٹ ہے سروے کی رپورٹ کہتی ہے اس کو سانپ نے تو ڈسا ہی نہیں تھا، ایک پن لگائی گئی تھی اس کے ماتھے پہ یوں کر کے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان کے دماغ کے اندر اتنی پاور ہے کہ وہ زہر پروڈیوس کر سکتا ہے۔ اگر اس کو بتا دیا جائے کہ تمہیں سانپ سے ڈسا جائے گا اور اس طرح تمہاری موت ہو جائے گی تو وہ زہر پروڈیوس کر دیتا ہے۔ آپ سانپ سے بھلے نہ ڈسیں، ایک پن چبھائیں، لیکن مائنڈ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ جو ہے نا زہر پروڈیوس کر لیتا ہے، وہ زہر پیدا کر لیتا ہے، انسان کی باڈی میں زہر لے آتا ہے، اتنے زیادہ اس دماغ کے اندر طاقت ہے۔ اگر یہ دماغ ایک پن ٹچ ہونے کے ساتھ ایک زہر پیدا کر سکتا ہے تو یہ آپ کو کامیاب بھی ضرور کر سکتا ہے۔ آپ اس چیز کو، اس پاور کو یوٹیلائز کریں اور جو ہے نا اس عادت کو بھی اپنے اندر لے کے آئیں۔ یہ کامیاب لوگوں کی عادات میں سے بتا رہا ہوں، اگر آپ بھی ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، ان عادتوں کو ایک ایک کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنا کے لے لیا آپ نے، تو جو ہے نا آپ بھی ایک دن کامیاب ہو جائیں گے۔ اب کتنی عادتیں ہم نے کر لی؟ پہلی سائلنس، دوسری افرمیشن، پازیٹیو ٹاک، آئی ایم دی گریٹسٹ، آئی ایم دی چیمپئن، تیسری ویژوائزیشن، امیجنیشن۔ اب آگے ایکسرسائز۔ لوگ کہتے ہیں وہ سارا ایکسرسائز کا تو بہت فائدہ ہے، بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے، کیا آپ کرتے ہیں ایکسرسائز؟ 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ کرتے ہیں ایکسرسائز دن میں؟ نہیں کرتے ہوں گے، تقریباً نہیں کرتے، میجارٹی نہیں کرتی۔ لیکن وہ کہتے ہیں آسان بہت ہے، سب جتنی چیزیں آسان ہوتی ہیں، مطلب کمپلیکیٹڈ نہیں ہے لیکن آسان ہوتی ہیں، اتنی مشکل نہیں ہوتی، لیکن کرتا کوئی نہیں ہے۔
اب دیکھیں ساری دنیا کو پتہ ہے ایکسرسائز کا بہت فائدہ ہے، جسم میں جو ہے نا جتنا بلڈ سرکولیٹ ہوتا ہے پورے جسم تک چلا جاتا ہے، وہ مائنڈ تک چلا جاتا ہے، وہ یہ فائدہ ہے، وہ فائدہ ہے، آپ کو ہزار فائدے لوگ گن کے سنا دیں گے، لیکن کرتے بھی ہو کہ نہیں کرتے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کرتے ہیں؟ یقیناً تقریباً ڈیفینیٹلی نہیں کرتے ہوں گے۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں کرتے تو اس عادت کو اپنے زندگی کا حصہ بنا کے لے آئیں۔ اپنے گھر کے اندر یار وہ ہلکا سا وہ جیسے یہ والا چیز ہوتی ہے، وہ کپال بھاتی میرے خیال میں اس کو کہتے ہیں، وہ سانس کھینچنا، اور یہ والا آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ بہت سارے یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھیں، ایزی جو ہے نا آپ ایکسرسائز گھر کے اندر ہے کہ کون سی کر سکتے ہیں وہ دیکھ لیں۔ مارننگ واک کر لیں یار، واک جو بھاگتے ہیں آپ، وہ سارا جو ہے نا آپ کی جتنی آرٹریز وینز کیپلریز کے اندر وہ سارا بلڈ سرکولیٹ ہو جاتا ہے اس سے۔ ورنہ گھر میں سیڑھیاں ہوں گی، کوئی 2-3 سیڑھیاں جو ہے نا اوپر نیچے چڑھتے رہ کریں بھاگتے، جب تک آپ سانس نہیں پھولے، پسینہ نہ آئے، اب جب آپ پسینہ وغیرہ آ جاتا ہے تو آپ بس کر لیں۔ اتنی ایزی چیز ہے۔ آگے کیا چیز؟ ایکسرسائز بھی ہو گئی۔ اب آگے چیز ہے ریڈنگ، آر، سیور کا آر، ریڈنگ۔ جتنے کامیاب لوگ ہیں وہ ان کی زندگی میں نا وہ صبح اٹھ کے 1-2 پنے ضرور پڑھتے ہیں، 5 منٹ 10 منٹ کی ریڈنگ ضرور کرتے ہیں، کیونکہ یہ ریڈنگ جو ہے نا وہ پازیٹیو جو ورڈز اپنے اندر گین کرتے ہیں، ان پٹ دیتے ہیں، وہ سارا دن جو ہے نا ان کی پازیٹیو وائبز ان کے اندر رہتی ہیں، وہ پازیٹیو انرجی ان کے ساتھ ورک کرتی رہتی ہے، اور وہ سارا دن بالکل ایزیلی آرام سے ورک کرتے رہتے ہیں، اپنا سارے کام وہ کر لیتے ہیں، ختم کر لیتے ہیں۔ اب میں نے پہلے آپ کو کیا بتایا؟ سیورز کا فارمولا، سائلنس۔ دنیا میں کیا ہے، کچھ لوگ اٹھتے لیٹ ہیں، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے اوپر بہت ساری بک ہیں، دی 4 AM کلب کے نام سے بک ہے رابن شرما کی، اس کے بعد دی 7 ہیبٹس کے اوپر ہے، دی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، اس کے اندر بھی وہ ان کی عادات میں سے یہ ہے کہ وہ صبح جلدی ارلی جو ہے نا برڈ ہوتے ہیں، وہ جلدی اٹھنے والے ہوتے ہیں، ارلی رائزر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ اب ریڈنگ کی بھی کر لی۔ اب آخری کیا ہوتا ہے سیورز کے اندر؟ آخری ایسے اسکرائبنگ، رائٹنگ، اس کو کہتے ہیں رائٹ کرنا، لکھنا، اسکرائب کرنا۔ میں پورے دن کو جو ہے نا یا اپنی پوری زندگی کو، یا آپ نے کل کا جو پورا دن گزارا ہے اس کو لکھ لیں، اور یا اگلے نیکسٹ ڈے کی پلاننگ کر لیں، پورا جو دن آپ نے گزارنا ہے اس کی پلاننگ کر لیں۔ یہ جو لکھنے کی عادت ہوتی ہے نا کہ آپ نے کیا کیا کیا، کس سے ملے، کتنے دوست بنائے، کتنی اچھی کتابیں پڑھیں، کون سی ڈیلنگ لاک کی، کہاں پہ کون سی ڈیلنگ آپ کے ہاتھ سے مس ہو گئی، آپ کہاں پہ لیٹ پہنچے، کہاں پہ جلدی پہنچے، کہاں پہ سامنے والا لیٹ پہنچا، تو آپ کی جو دن بھر کی فیلنگز اور جو آپ کے کام ہے نا ان کو لکھنا سٹارٹ کریں، کیونکہ جس دن جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں نا، یہ آپ کی ایک ایک لائن لکھی ہوئی کروڑوں میں بکتی ہے۔ اس کے اوپر کتابیں بنتی ہیں، چھپتی ہیں، اس کے اوپر ڈرامے بنتے ہیں، اس کے اوپر موویز بنتی ہیں، اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بنتی ہیں، اس کے اوپر بایوگرافیز بنتی ہیں۔ یہ آپ کی ایک ایک لکھی ہوئی لائن نا کروڑوں کی اس کی ویلیو ہو جاتی ہے۔ جب بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، اس کو کہتا ہے اب کیا لکھوں، اب تو سارا ہو گیا، اب کیا لکھوں۔ اگر آج سے عادت آپ اپنے اندر لے کے آئیں گے نا اور لکھنا سٹارٹ کریں گے تو یہ نا ایک دن آپ کو جب کامیاب ہو جائیں گے، کامیاب تو آپ ڈیفینیٹلی ہوں گے اگر آپ اپنی زندگی میں یہ عادتیں لیں، اور یہ ساری عادتیں صبح 8 بجے سے پہلے کی ہیں، مارننگ ہیبٹس ہیں یہ نہ ہو دن کو 2-3 بجے آپ سائلنس پریکٹس کر رہے ہوں، شام کے 6-7 بجے آپ افرمیشن کر رہے ہوں، اور رات کے 9-10 بجے جو ہے نا آپ ایکسرسائز کر رہے ہوں۔ یہ ساری جو ہیبٹس ہیں نا یہ مارننگ ہیبٹس ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں یار، سبسکرائبر بہت تھوڑے ہیں یار، سبسکرائب کرو، کوئی چینل میں ذرا ہم گرو دیکھیں۔ اور باقی جو ہے نا تھینک یو، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔